حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے کچھ جوان آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہمیں آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ ایسے آثار نظر آئے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو غمگین دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس گھرانے کے افراد ہیں جن کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند فرما لیا ہے۔ میرے گھر والوں کو میرے بعد مصیبتوں، تربدری اور وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے اور وہ اچھی چیز مانگیں گے تو انہیں نہیں دی جائے گی، پھر وہ جنگ کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی اور فتح حاصل ہوگی، تب جو کچھ انہوں نے مانگا تھا انہیں پیش کیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ اس حکومتی انتظام کو میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو دیں گے، چنانچہ وہ زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر رکھا تھا۔ تم میں سے جو ان حالات کو پالے اسے چاہیے کہ اس مہدی کے پاس آئے اگرچہ برف پر پھسل کر آنا پڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4082۔ السلام علیکم۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے کی حدیث سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے اہل بیت کو جلا وطنی کا سامنا رہے گا۔ میں نے اس کے اکارڈنگ ایک خواب لکھا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ افغانستان کی پہاڑیوں میں کچھ گروہ نکل کے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ پیدل ہوتے ہیں، اور ایک گروہ 20-25 لوگوں کا ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور میں بہت اونچائی سے ان کو دیکھتی ہوں، اور پھر میں سوچتی ہوں کہ لوگ کون ہیں۔ پھر ایک آواز مجھ سے بات کرتی ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے یہ وہ اہل بیت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد سعودی عرب سے نکال دیے گئے تھے۔ تو ان میں سے ایک گروہ اپنے لاہور میں بس جاتا ہے، اور ایک جہلم میں اور ایک بلوچستان میں، اور 2 اور شہروں کا بھی نام لیے تھے جو کہ میں بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک گروہ ایران میں بھی رہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں لاہور کا بھی نام بھول جاتی ہوں۔ میں بہت سوچ کے پوچھتی ہوں کہ آپ نے لاہور کا بھی نام لیا ہے، اور وہ آواز مجھ سے کہتی ہے ہاں، سب سے پہلا گروہ لاہور میں ہی آ کے بسا تھا اور محمد قاسم انہی میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، میرا خواب ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو بہن بتا رہی ہیں ان کو ڈریم آیا کہ مدینہ سے ہجرت کر کے جو لوگ جگہ جگہ آئے تھے اور بسے تھے لاہور وغیرہ میں، تو میں اپنا بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات میری نظر سے گزری، تو میں نے بولا میں بھی اپنا بتاؤں کہ میرا تعلق بھی الحمدللہ سید خاندان سے ہے، اور میرے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے شجرہ رکھا ہوا ہے نا اس کا سید کا، تو انہوں نے وہ ان کی شجرے میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے کون کہاں سے ہے اور کس طرح سے کس سے تعلق ہے۔ تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کا زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ترک سے ہجرت کر کے یہ ملتان میں آئے تھے، تو ان میں سے جو بڑے جو ہیں شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ان سے ہمارا شجرہ چلا آ رہا ہے، وہ بھی سید تھے۔ تو میں اس وجہ سے یہ بتا رہی تھی کہ یہ بات حقیقت ہی یہ واقع میں، اور ان کو ڈریم میں آئی یہ بات کہ اس طرح سے جب لوگ ایسے سلطنت عثمانیہ کا زوال آیا تھا اور لوگ ہم جیسے ترک سے آئے تھے ہمارے بڑے بزرگ، تو اس طرح مدینہ سے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں اور جگہوں پہ۔ تو یہ بات اب لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اگر فرض کریں بات حدیث میں ہے کہ محمد قاسم جیسے امام مہدی جیسے ہیں وہ ہوں گے مدینہ سے ہوں گے، تو مدینہ سے تو ویسے بھی جو ہجرت کر کے آئے گا مدینہ والا ہی کھلائے گا نا، وہاں سے ان کا ہجرت چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بات اب ان عالموں کو جاہلوں کو کیسے سمجھائی جائے کہ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔